بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم جانیں گے کہ ایک ایسی مسجد کے بارے میں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دینے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ اس مسجد کا نام مسجد ضرار تھا۔ یہ مسجد ضرار کس نے تعمیر کی تھی؟ مسجد ضرار کو تعمیر کرنے کے پیچھے کیا اسباب تھے اور یہ مسجد کس علاقے میں بنائی گئی تھی؟ اور یہ بھی کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد میں خود کوئی نماز پڑھی تھی یا کہ نہیں؟ اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ اور یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری غزوہ کون سا لڑا تھا اور وہ کون سا غزوہ تھا جو اسلامی تاریخ میں کامیاب ترین غزوہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام تر معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر مسجد قباء موجود تھی جو صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے تعمیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ حاصل کی اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کا اہتمام فرمایا تھا۔ یہ دونوں مساجد مدینہ منورہ کی ابتدائی مساجد میں سے ہیں اور ان کے بعد بھی کئی اور جگہوں پر مساجد تعمیر کی گئی تھی جو مساجد مخلص صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی تھی۔ وہ تقوی اور نیکی کے مراکز تھے۔ مدینہ کے منافقین نے مدینہ منورہ کے اندر اسلام کو زک پہنچانے کے لیے کئی تخریبی اڈے قائم کر رکھے تھے۔ ان میں سے بعض مراکز نفاق تو ان منافقین کے گھروں میں تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں منہدم کروایا اور ایک خطرناک اڈا مسجد ضرار کے نام سے معروف ہوا۔ دوستو، سیرت ابن حشام میں ایک یہودی سویلم کے گھر کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ یہاں پر منافقین جمع ہوتے اور اسلام کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ غزوہ تبوک سے لوگوں کو بد دل کرنے کے لیے سویلم نامی یہودی کے گھر منافقین نے ڈیرا جما رکھا ہے اور اس یہودی کو مدینہ کے تینوں یہودی قبائل کی جلا وطنی اور قتل کے بعد اسلامی ریاست کی طرف سے امان دی گئی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری معلومات حاصل ہو چکی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو اس گھر کے جلا ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان کے ساتھ حضرت ضحاک بن خلیفہ اور حضرت ابن ابیرق کو بھی بھیجا گیا تھا۔ حضرت ضحاک اس مقام کی چھت پر چڑھ گئے اور دیگر صحابہ کرام نے نیچے سے اس گھر کو آگ لگا دی تھی۔ حضرت ضحاک کی ایک ٹانگ بھی اس مہم کے دوران زخمی ہو گئی تھی۔ تمام اسلام دشمن اس موقع پر مکان سے بھاگ نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں ارشاد فرمایا تھا بلکہ محض اس گھر کو جلا ڈالنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اب ان لوگوں نے ایک اور پینترا بدلا اور مسجد بنا کر اسے اپنی سازشوں کا اڈا بنانا چاہا۔ محترم دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اس مسجد کی تعمیر کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو مسجد ضرار کہا۔ مسجد کی تعمیر کے مخفی مقاصد بھی بیان فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں۔ تفسیر کی کتابوں میں مسجد ضرار کی تعمیر کا قصہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے اس مسجد کی تعمیر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ مدینے کا ایک اسلام دشمن قبیلہ خزرج کا ابو عامر راہب نامی ایک شخص موجود تھا۔ یہ شخص پہلے بت پرست تھا، بعد میں اہل کتاب کی صحبت میں رہا۔ ان لوگوں کے کچھ صحیفے پڑھے یا سنے تھے اور نصرانی بن گیا تھا۔ چونکہ قبیلہ خزرج میں اسے بڑا سمجھا جاتا اور اسے معتبر مانا جاتا تھا، نصرانی بننے کے بعد بھی اس کی یہ اہمیت برقرار رہی بلکہ کچھ اور زیادہ بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی لوگ پرستش کرنے لگے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ سوالات کیے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات ارشاد فرمائے مگر اسے تشفی اور تسلی نہ ہوئی۔ بدبخت یہ کہہ کر مجلس سے اٹھا کہ ہم میں سے جو شخص جھوٹا ہے وہ مردود ہو کر مرے، اور اس کی موت حالت مسافرت میں
عزیز و اقارب سے دور رہ کر واقع ہوئی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہوں گا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کروں گا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی سربلندی عطا فرمائی اور بدر کی جنگ ہوئی، جس میں مسلمان فاتح بن کر مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ یہ دیکھ کر ابو عامر راہب کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ پہنچا تاکہ مشرکین مکہ کو آپ سے جنگ پر آمادہ کر سکے۔ ان کے حوصلے بڑھائے اور بدر کی شکست سے ان کو مایوس نہ ہونے دیا۔ وہ تمام عرب قبائل میں پھرا، لوگوں سے ملا، اس نے انہیں ہم نوا بنایا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہنے پر آمادہ کر لیا۔ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں اس نے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگیں بھی لڑی۔ ایک موقع پر اس نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان کئی گڑھے کھود رکھے تھے۔ ان میں سے ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی گر پڑے۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور نیچے کی طرف سے سامنے کے 4 دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس گرنے سے سر مبارک میں بھی چوٹ آئی تھی۔ ایک جنگ میں ابو عامر نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اپنی مدد کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، مگر انہوں نے مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہا، اے فاسق، اے فاجر، اے دشمن خدا، اللہ تجھے برباد کرے۔ مخالفت کی یہ آوازیں سن کر وہ یہ کہتا ہوا واپس ہوا کہ میرے بعد میری قوم بگڑ گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فاسق کو اسلام کی دعوت بھی دی تھی اور اس کے سامنے قرآن پڑھا، مگر اس نے تکبر سے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دعا کی کہ اے اللہ، اسے بہت بری موت سے دوچار کرے۔ اس کا بہت برا انجام ہوا۔ دوستو، اس فاسق کی عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی ساز باز تھی۔ یہ مکے جا کر قریش کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف اشتعال دلاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ منافقین نے اس سے کہا کہ وہ مسجد قباء میں آئے اور اسلام میں داخل ہونے والے 9 مسلموں کو کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے برگشتہ یعنی دور کر ڈالے۔ چونکہ یہ بڑا شاطر انسان تھا اور جانتا تھا کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لینے والوں لوگوں کو اس دین سے برگشتہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اس کا اپنا نوعمر بیٹا شہید غزوہ احد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں غسیل الملائکہ کا خطاب دیا گیا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سچے جانشار کو جب شہید ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ناظرین گرامی، قبیلہ حوازن کی شکست کے بعد ابو عامر مایوس ہو کر شام گیا اور ملک شام کی طرف بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ نصرانیوں کا مرکز یہی علاقہ تھا اور وہاں رہ کر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اطمینان کے ساتھ سازشیں کر سکتا تھا۔ ان دنوں وہاں ہرقل کی حکومت تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد مانگی۔ اس نے وعدہ کر لیا، وہ اس امید میں اس کے پاس ٹھہر گیا کہ ہرقل اس کی مدد کرے گا اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے کوئی لشکر اس کے ساتھ روانہ کر دے گا یا خود وہ لشکر کی قیادت کرے گا۔ ہرقل کے ملک میں قیام کے دوران اس نے مدینہ میں اپنے ہم خیال لوگوں کو خط لکھا کہ ہرقل کی قیادت میں وہ ایک بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، تم لوگ لڑنے کے لیے تیار رہو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی جنگ کروں گا کہ ان کو پسپا ہونا پڑے گا اور انہیں اپنی سابقہ حالت پر لوٹنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ اس نے منافقین مدینہ کو لکھ کر بھیجا کہ وہ ایک ایسی عمارت تعمیر کریں جو فی الوقت میرے قاصدوں کے لیے اور بعض میں میرے لیے پناہ گاہ کا کام دے۔ یہ عمارت تمہاری اجتماعیت کے لیے بھی ضروری ہے، اس میں جمع ہو کر تم میرے احکام کے مطابق منصوبہ سازی بھی کر سکو گے اور اس میں تم آئندہ ہونے والی جنگ کے لیے ہتھیار وغیرہ بھی چھپا کر رکھ سکو گے۔ دوستو، ابو عامر نے اپنے خطوط میں اپنے ساتھیوں کو یہ مشورہ بھی دیا کہ تم یہ عمارت بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کسی طرح کا کوئی شبہ نہ ہو۔ جو جگہ اس مسجد کے لیے تجویز کی گئی، اس کے تھوڑے ہی فاصلے پر مسجد قباء موجود تھی۔ یہ اسلام کی اولین مسجد ہے جس کی تعمیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود حصہ لیا۔ ہجرت کے بعد چند روزہ قیام کے دوران
اہل قباء کے لیے یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ منافقین نے اپنے سرغنا کے حکم کے مطابق ایک مناسب جگہ تلاش کر کے عمارت بنا ڈالی۔ دوستو، جب یہ عمارت، جس کو انہوں نے مسجد کے نام سے مشہور کیا تھا، بن کر تیار ہو چکی اور اس کو پختہ کر ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے نکلنے سے پہلے اس کام سے فارغ ہو چکے تھے، تو ان کا ایک وفد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے۔ قباء میں جو مسجد آپ نے تعمیر کی تھی وہ بہت سے لوگوں کے لیے دور ہے، خاص طور پر بوڑھوں اور بیماروں کے لیے اس مسجد تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ مسجد زیادہ وسیع اور کشادہ نہیں۔ قباء کی آبادی کے لحاظ سے وہ مسجد اب تنگ پڑ گئی ہے، اس لیے ہم نے ایک دوسری مسجد بنائی، وہ بڑی بھی ہے اور علاقے کے بوڑھے اور بیمار حضرات آسانی کے ساتھ اس مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اس درخواست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ تشریف لا کر ایک نماز پڑھا دیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے۔ یہ جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو ہمیں تبوک کا سفر درپیش ہے، واپسی پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ محترم دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ اگرچہ اس غزوہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، نہ کسی کا خون بہا، مگر اسے اسلامی تاریخ کا کامیاب ترین غزوہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو اپنے دشمن پر نفسیاتی برتری حاصل رہی۔ مسلمان خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فاتح بن کر لوٹے تھے۔ اس طویل اور پرصعوبت رستے پر مسلمانوں کی پیش قدمی سے دشمن کے دل میں خوف پیدا ہوا اور انہوں نے بغیر جنگ کیے اپنی شکست قبول کر لی۔ حالانکہ دشمن کی فوج اپنے بلوں سے نکل آئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے سنا کہ مسلمان بڑی تعداد میں آگے بڑھ رہے ہیں تو دشمن نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ واپس چلا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آس پاس کے کئی فرمانروا مصالحت کی خاطر حاضر ہوئے اور صلح کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بالادستی قبول کرتے ہوئے دور دراز کے قبائل کے وفود نے مدینے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی کی اور اسلام بھی قبول کر لیا۔ اس طرح دور دراز کے علاقوں تک اسلام کی اشاعت کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ناظرین گرامی، چونکہ غزوہ تبوک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری غزوہ تھا، اس کے بعد آپ کسی غزوہ میں تشریف نہیں لے گئے تھے اور نہ آپ نے کسی جنگی مہم میں شرکت فرمائی، بلکہ کوئی سریہ بھی روانہ نہیں کیا تھا۔ دوستو، 9 برس میں کل 29، 27 یا 25 غزوات ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام غزوات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی تھی، بلکہ 7 غزوات میں تو دشمنوں کے ساتھ دو بدو جنگ بھی کی۔ غزوات کے علاوہ تقریباً 60 سرایا بھی بھیجے گئے۔ اس طرح ان جنگوں کی تعداد تقریباً 85 بنتی ہے۔ ان میں سے بیشتر میں تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، بلکہ جیسے ہی دشمنوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوتا وہ جنگلوں میں جا چھپتے یا پہاڑوں اور غاروں میں جا کر روپوش ہو جاتے تھے۔ جو جنگیں ہوئیں ان میں بھی دونوں جانب کے مقتولین کی تعداد 1018 سے تجاوز نہیں ہے۔ دوستو، یہ ان جنگوں کا حیرت انگیز پہلو ہے کہ اتنی جنگیں ہوئیں لیکن خون بہت کم بہا، جان و مال کی بربادی بہت کم ہوئی، عورتوں، بچوں، کمزوروں، بوڑھوں اور بیماروں پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا گیا، عمارتیں بھی تباہ نہیں کی گئیں، باغات اور کھیتوں پر بلڈوزر بھی نہیں چلائے گئے۔ اس کے مقابلے میں یورپ کی مہذب اور ترقی یافتہ اقوام کی جنگوں کا حال دیکھ لیجئے۔ یہ قومیں اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حقوق انسانی کی علمبردار ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں کہ ان کے مغربی اقوام کے قول و عمل میں کتنا تضاد ہے اور انسانیت کے لیے ہمدردی کے ان کے دعوے کتنے کھوکھلے ہیں۔ دوستو، ادھر منافقین اس انتظار میں تھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر مسجد زرار میں نماز پڑھیں گے اور مسلمانوں کو جھانسا دیا جا سکے گا۔ ادھر تبوک سے واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ یہاں سے مدینہ منورہ کا فاصلہ 1 دن یا آدھے دن کا تھا۔ اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو مسجد زرار کے متعلق باخبر کیا۔ اس موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 2 آیات نازل ہوئی ہیں۔
ترجمہ۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور کافرانہ باتیں کریں اور مومنوں میں پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی طور پر جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر، تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی کھڑے مت ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد اپنے کچھ صحابہ، جن میں حضرت عامر بن سکن اور حضرت وحشی، حضرت عاصم بن عدی اور حضرت مالک بن دخشم شامل تھے، ان کو حکم فرمایا کہ ظالموں کے اس اڈے کو جا کر گرا دو، پھر اسے جلا دو۔ حضرت مالک کا تعلق بنی سالم سے تھا، انہی کے محلے میں یہ مسجد بھی بنائی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت عاصم سے کہا، آپ ذرا رکیں، میں اپنے گھر جا کر آگ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ حضرت مالک اپنے گھر گئے اور کھجور کی ایک خشک شاخ کو آگ لگا کر لے آئے۔ اس کے بعد دونوں صحابہ جلدی سے اس مورچے پر پہنچے۔ یہ مغرب اور عشاء کی درمیان کا وقت تھا۔ منافقین نے مجمع بن جاریہ کو اپنا امام بنا رکھا تھا، جو کہ خود ایک صالح نوجوان تھا۔ اسے منافقین کے خفیہ ارادوں اور چالوں کا بالکل قطعی طور پر کوئی علم نہیں تھا۔ دراصل اس کا باپ جاریہ بن عامر منافقین کے سرغنوں میں سے تھا۔ یہ نوجوان بعض کے ادوار میں بھی بہت اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں۔ خلافت فاروقی میں حضرت عمر نے انہیں اپنی قوم کی امامت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ جب یہ دونوں صحابہ مسجد میں پہنچے تو منافقین کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ سب ان صحابہ کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے بھاگ نکلے۔ جبکہ حضرت مجمع بن جاریہ کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو حیرانی بھی ہوئی، اور انہوں نے ان دونوں صحابہ کے ساتھ تعاون بھی کیا تھا۔ منافقین میں سے ایک شخص زید بن جاریہ مسجد زرار کے اندر بیٹھا رہا۔ جب اس عمارت کو ڈھا دینے کے بعد آگ لگائی گئی تو اس کے جسم کا کچھ حصہ جل گیا تھا، اور اس موقع پر وہ چیختا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ کفر کا مورچہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پہلو میں جو دو گھر ہیں وہ بھی اسلام کی دشمنی کے گھر ہیں۔ ان میں سے ایک گھر تو ودیع بن ثابت یعنی منافق کا گھر تھا، اور دوسرا ابو عامر فاسق کا۔ چنانچہ یہ دونوں گھر بھی جلا دیے گئے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عاصم کو کہا کہ اس جگہ پر تم اپنا گھر بنا لو، مگر انہوں نے انتہائی ادب کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے بارے میں جو حکم دیا ہے، اس کے بعد ہمت نہیں پڑتی کہ میں اس جگہ کو مسکن بناؤں، اور پھر مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے ثابت بن اکرم کو دے دیں کہ ان کا کوئی گھر بھی نہیں۔ دوستو، وہ جگہ حضرت ثابت کو عطا کر دی گئی، جنہوں نے دیگر صحابہ کی مدد سے وہاں گھر تعمیر کر لیا۔ بالآخر حضرت ثابت نے بھی اس گھر کو چھوڑا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس گھر میں میرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں کہ انسان تو انسان، اس جگہ کوئی مرغی بھی انڈے دینے کے قابل نہیں رہتی تھی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں ہے۔ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قباء سے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے۔ عامر راہب کا انجام یہ ہوا کہ وہ غیر جگہ پر عزیز و اقارب سے دور جا کر مرا، اور اس کی بددعا خود اس کے حق میں قبول ہوئی۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج دیا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ وطن سے دور جا کر مرے گا۔ دوستو، وہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد زرار بنائی 12 افراد تھے۔ خزام بن خالد، اسی کے گھر سے مسجد زرار کی راہ نکلتی تھی، اور سالبہ بن حاتب بنی امیہ کے خادم معتب بن قشیر، اور ابو حبیبہ بن الازر، عباد بن حنیف، حارثہ بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے مجمع اور زید، نبت الحارث اور مخرج، بجاد بن عثمان اور ودیع بن ثابت اور ابو لبابہ کے قبیلہ کے خادم تھے۔ دوستو، وہ لوگ جنہوں نے اس کو بنایا وہ قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے اس کی بنیاد ڈالی تھی، ہمارے پیش نظر تو صرف لوگوں کی خیر خواہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔
یعنی جو انہوں نے قصد کیا اور نیت رکھی اس میں وہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے محض اس مقصد سے مسجد بنائی کہ مسجد قباء کو ضرر یعنی نقصان پہنچائیں اور کفر کی اشاعت کریں، مسلمانوں میں تفریق ڈالیں، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی خاطر کمین گاہ بنائیں، جہاں ان کے مشورے اور کونسل ہوا کرے۔ وہ شخص ابو عامر فاسق جس کو راہب سمجھا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ دوستو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔